بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیں رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان میں قرآن کریم کی ایک خاص مناسبت رمضان کے مہینے سے ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک بارگی اور پھر بتدریج 23 سال کے عرصے میں جیسی جیسی ضرورت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کوئی آیت کوئی سورت نازل فرماتے رہے۔ سورہ نور یہ سورت جس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں، یہ سورت مدنی سورت ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مدنی سے مراد مدینے، ایسا نہیں ہے کہ مدینے سے باہر جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی نہیں ہے، یا مکی صورت سے مراد مکے میں ہی نازل ہونا شرط ہے، بلکہ مدنی صورت وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، یعنی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، تو اس درمیان جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے بحیثیت نبی، اس درمیان جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ کہیں پر بھی نازل ہوئی ہوں۔ تو سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، اس میں 64 آیتیں ہیں، 64 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کے تعلق سے خصوصیات اس کی کیا ہیں؟ تو زیادہ تر اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور وہ ان احکامات کا تعلق عفت سے ہے، حفاظت سے ہے، ستر سے ہے، حجاب سے ہے نا، ظاہر سی بات ہے ان سب کا تعلق خواتین سے ہے، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو کہا، ایک فرمان تحریر فرمایا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، یعنی کہ اپنی عورتوں کو تم لوگ سورہ نور کی تعلیم دو، ان کو سورہ نور سکھاؤ، یعنی کہ سورہ نور کے جو احکامات ہیں وہ عورتوں کو جاننا چاہیے۔ اہل کوفہ سے بطور خاص کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی اسے سیکھنا چاہیے۔ یہ سورت کی پہلی آیت ہے، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اتاری اور ذمہ داری لازم کی، اور اتاری اس میں باتیں صاف صاف تاکہ تم یاد رکھو۔ اب ذرا سا اس لفظی ترجمے کو ذرا اور وضاحت کے ساتھ سمجھیے انشاءاللہ، اور باتیں سمجھ میں آئیں گی، آسان ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے، بہت آسان ہے، اور قرآن کے احکامات بھی خوب آسان ہے، بس شرط کیا ہے کہ انسان سمجھنے کی، سیکھنے کی، عمل کرنے کی غرض سے اس کو پڑھے، اس کی کوشش کرے، ہے نا۔ اور جو لوگ قرآن کریم سے دور رہتے ہیں اس واسطے کہہ رہے وہ تو عربی زبان ہے، ہم نہیں سمجھ پائیں گے، ہم کیسے کریں گے، تو پھر کیا ہے، وہ ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہے، بہت بڑی دولت سے محروم ہے نا، بہت بڑی دولت سے محروم ہے، ایسی دولت جو انسان کی دنیا میں بھی سرخروئی کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی مغفرت اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کا پروانہ ملنے کا ضامن ہے، وہ کتاب ہے۔ تو یہ جو سورت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ نے بہت آسان انداز میں کہا سورۃ انزلنا، ہے نا، سورہ نور کے لیے اللہ نے خاص طور سے کہا، کیا کہا کہ یہ ایک سورت ایسی ہے نا، حالانکہ پورا کا پورا قرآن تو اللہ نے ہی نازل کیا ہے نا، کس کا نازل کی ہوئی کتاب؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن سورہ نور کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خاص طور سے کہہ رہے ہیں یہ وہ ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وَفَرَضْنَاهَا، ہے نا، اور اس کو
فرض کیا، یعنی کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سورۃ انزلناہا ہے نا، سورۃ انزلناہا سے مراد ہے قرآن کی جو اس سورت کی جو الفاظ ہیں، ہے نا، جو لفظ ہے، وہ بھی کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَفَرَضْنَاهَا، ہے نا، اور اس سورت کو فرض کیا، یعنی اس کے جو احکامات ہیں، جو اس کے معانی ہیں، اس کو بھی کس نے بتایا؟ ہم نے بتایا۔ یعنی کہ سورہ نور کے اندر جو باتیں کی جا رہی ہیں نا، وہ باتیں زیادہ تر اللہ کی طرف سے احکامات آپ کو ملیں گے سننے کے لیے۔ احکام کسے کہتے ہیں؟ ہے نا، دیکھیے فضائل مطلب یہ کہ یہ کریے گا تو یہ ملے گا، یہ کریے گا یہ ملے گا، یہ کرنے کی یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اسی طرح سے تنذیر یعنی ڈرانا کہ یہ کریے گا تو یہ گناہ ہے، یہ اس کی سزا وغیرہ وغیرہ۔ اور احکام کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی معاملہ پیش آیا، اس معاملے کو کرنا کیسے ہے نا، دنیا کے معاملے میں مطلب یہ کہ یہ کوئی کام کرے تو اس کو کیا ہونا چاہیے، یہ کوئی کام کرے تو اس کو کیا ہونا چاہیے، ہے نا، مطلب اگر ایسا ہوگا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، ہے نا، احکام بتائے گئے، جینے کے طریقے بتائے گئے، اور جینے کا جو طریقہ بتایا گیا، ان جینے کے طریقے میں جو خیر ہو سکتا ہے اس کو بتایا گیا۔ اور اسلام میں جو بھی احکامات ہیں، جو چیزیں منع کی گئی ہیں، وہ تو ایسے نہیں منع کی گئی کہ نہیں بس نہیں کرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ جو بھی چیزیں منع کی گئی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے نا۔ اور ایک واضح بات یہ ہے کہ اگر انسان اسلام کی حرام کی ہوئی چیزوں کو، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے کرنے کو، ان کو کرتا ہے تو سوسائٹی پر اس کا اثر برا پڑتا ہے نا، اس کے پیچھے جو نتائج ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں، چاہے آپ شراب کو لے لیجئے اس کے بھی برے اثرات ہوتے ہیں، سود کو لے لیجئے اس کے بڑا برے اثرات ہوتے ہیں، ہے نا، اس طرح سے جتنی بھی چیزیں جو منع کی گئی ہیں وہ اس واسطے منع کی گئی ہیں کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ برے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، ایسے نہیں منع کی گئی کہ بس یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹنڈم چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ تو سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو منع کیا، ان کا سسٹم بتایا، ہے نا، ایک قانون، ایک دستاویز کی شکل اللہ نے دی، اور بہت ساری چیزیں اللہ نے اس کی آیت میں بتائی ہیں، ہے نا۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، آیت نمبر 2 آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے، اب یہ پہلی بات آیت میں تو آپ سمجھ گئے نا کہ سورہ نور کے اندر کیسی باتیں ہیں؟ احکامات ہیں، ہے نا، احکامات ہیں، ہے نا، فضائل، احکامات، احکامات فضائل وہ وغیرہ سے بھی آگے ہوں گے، کم ہے لیکن زیادہ تر احکامات ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورہ نور میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہے نا، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلی بات جو ایک اچھے معاشرے کے سکون کا ضامن ہوتی ہے نا، وہی چیز بیان فرما دی۔ اور ایک برے معاشرے کی برائی کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو اللہ نے بیان فرما دی۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے جو بیان فرمائی ہے سورہ نور کے اندر، جو آگے بہت سارے احکامات ہیں، تو سب سے پہلا حکم اللہ نے کس چیز کے تعلق سے فرمایا ہے؟ وہ ہے زنا کے تعلق سے فرمایا ہے نا۔ کیا فرمایا؟ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یعنی کہ اگر کسی مرد یا کسی عورت سے زنا کا عمل سرزد ہوتا ہے تو اس کو کتنے کوڑے مارنے ہیں؟ 100 کوڑے مارنے۔
اب آگے دیکھیے کس طرح سے یہ جو لفظ کا اسٹرکچر ہے نا وہ کتنا کتنا مطلب جو ہے غصے والا ہے، سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ ان دونوں پر یہ جو بات ہے ان کو سزا دینے والی دین کے لیے، دین میں، اس میں تمہارے اوپر کوئی بھی رحم نہ آئے، ان کے اوپر تمہیں کوئی رحم نہ آئے، یعنی کہ سختی سے ان کو سزا دینا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اور یہاں پر تمام مومنین کو کہا کہ اگر، گویا کہ ہے نا، ان کنتم، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، یعنی کہ اگر تم مومن ہو، ہے نا، اور آخرت پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو تمہیں یہ سزا دیتے ہوئے تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے کہ چلو 100 کے بجائے 80 مارے، 50 مارے، معاف کر دیں، نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس میں ذرہ برابر ترس نہ کھایا جائے۔ سخت بات ہے، سخت بات ہے، سخت بات ہے۔ مزید سنیے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہیں بس نہیں کیا، ایسا نہیں ہو کہ بلکہ بالکل بیابان میں لے آ کر کے ماریے، نہیں، بلکہ ایسی جگہ ان کو سزا دی جائے گی 100 کوڑے کی، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو جو ان چیزوں کو دیکھے۔ یعنی کہ چوری چھپے ایک تو آپ گناہ جو کیے بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی عبرتناک، تاکہ جو کرنے والا ہے اس کو بالکل وہ بھول جائے کہ یہ سزا زندگی، یہ گناہ زندگی میں وہ کرے، اور دوسرے لوگ دیکھیں اس کو تاکہ اس کو اور شرم آئے، اور مزید دیکھنے والوں کے لیے یہ عبرت ہو کہ میں بھی اگر کروں گا تو مجھے بھی ایسی سزا دے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے نا، یہ اسلام ہے۔ اب یہاں پر بعض ہمارے ہمدرد لوگ جاگ جاتے ہیں، ہے نا، کہ اسلام کا نظام بہت سخت ہے، اسلام تو بالکل جلاد بنا دیتا ہے۔ تو ذرا سا صبر کیجئے، آگے پوری بات سن لیجئے اور ہر ایک پہلو کی ذرا جانچ اور پڑتال کر لیجئے، پھر کسی کلام کو آپ کہیے گا، ہے نا۔ عام طور سے ہوتا ہے نا، جو مستشرقین ہے، مغرب سے یہ بات آتی ہے، مغرب والے یہ بات کہتے ہیں، یورپ، اور جو کھلے ذہن خود کو کہتے ہیں کہ اسلام نے تو بالکل جو ہے وہ مطلب کہ ظلم اور زیادتی کی ہے، ایسے ایسی سزا کہیں دی جاتی ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا سا آپ تصور کیجئے جب آپ کے گھر میں یہ چیز ہو تب کیا ہو، جب آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو آپ کا وہی کھلا ذہن رہے گا یا کچھ اور ہوگا؟ ذرا سا اور اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو زنا ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم، جو آج کے دور میں بہت عام ہے، بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہے نا۔ زنا، اور جتنا بڑا یہ جرم ہے اتنی ہی بڑی یہ سزا ہے۔ اسلام نے اس کو اتنا بڑا جرم کیوں کہا؟ زنا کو اتنا بڑا جرم کیوں کہا جاتا ہے؟ ذرا سے اس کو اور اس سے سمجھیے، ہے نا۔ اس سے پہلے ایک چیز اور سمجھیے، ہے نا، کہ حدود کسے کہتے ہیں، تعزیرات کسے کہتے ہیں، نا، ذرا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں، ایک ٹیکنیکل چیز ہے، سمجھ لیں گے تو آگے اور آسانی ہوگی۔ حد، ہے نا، حد جیسا ہوتا نا، اس کے اوپر حد نافذ ہو گیا، یعنی اس کے اوپر کوئی سزا آ گئی، حدود۔ تو دیکھیے ذرا سا، بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے، آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے، مجھے پتا ہے آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ دیکھیے، قرآن کریم نے بعض گناہ ایسے ہیں، ہے نا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قرآن کریم کی آیات یا بالکل واضح اور صحیح احادیث سے بتا دی گئی، گناہ کی سزا بتا دی گئی۔ بعض گناہ ہیں، بہت زیادہ نہیں، بعض ہی گناہ ہیں جن کی سزا بتا دی گئی کہ اگر یہ ہوا تو یہ کرنا ہے، یہ ہوا تو یہ کرنا ہے، یہ ہوا تو یہ کرنا ہے۔ ہر ایک گناہ کی سزا نہیں بتائی گئی، ہے نا۔ 5 گناہ ایسے ہیں
کتنے گناہ؟ 5 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قرآن نے یا احادیث متواترہ میں بیان کر دی گئی کہ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ ہے. وہ 5 گناہ، اور وہ پانچوں جو گناہ ہیں نا وہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں. اس وجہ سے اس میں انسان کو نہیں اختیار گیا کہ یا قاضی صاحب کو یا امیر المومنین کو یا کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ اپنے ثواب دید سے کوئی فیصلہ یہاں کر دیجیے، بلکہ قرآن نے واضح طور پر ان 5 گناہوں کی سزا خود متعین کر دی. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 چوری. چوری کوئی کر رہا ہے تو اس کی سزا بھی ہے. ڈاکہ کوئی ڈال رہا ہے اس کی سزا قرآن نے واضح کر دی. نمبر 3 کسی پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگا رہا ہے، یہ بھی بہت خبیث ترین گناہ ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر آپ تہمت لگا دیں، ہے نا. نمبر 4 کیا ہے؟ شراب پینا. شراب یہ کیا ہے؟ اس کی بھی سزا اسلام نے، قرآن نے خود واضح کر دی. اور نمبر 5 ہے زنا کرنا. تو یہ 5 سزا، چوری، ڈاکہ، پاک دامن عورت جو ہے بالکل پاک دامن عورت آپ اس پہ تہمت لگائیں، یہ بہت بڑی سزا ہے، اس کی سزا طے کی گئی. شراب پینا اور زنا کرنا، یہ 5 سزائیں، ان کے تعلق سے حد جاری ہوتا ہے. اگر کوئی ان 5 گناہوں میں سے کوئی گناہ کرتا ہے تو اسلامی مملکت اگر ہے تو اس کے اوپر حد جاری ہوگا، ہے نا، حد جاری ہوگا. اب اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اس میں مان لیجیے کہ جیسے کہ جو جج ہے، اسلامی حکومت ہے، تو جو وہاں پہ قاضی صاحب ہوں گے تو قاضی صاحب جو جج ہوں گے تو ان کو اختیار ہوگا کہ جس طرح سے سزا دے دیں یا معاملے کو جس طرح سے نپٹا دیں. ان 5 کے علاوہ ان 5 میں تو جو سزا قرآن نے حدیث نے بتائی ہے وہی آپ کو دینا ہے. تو جو یہ 5 ہے اس کی جو سزا ہے وہ حد کہلاتی ہیں، حدود. اور ان کے علاوہ جو ہیں جو قاضی صاحب اپنے ثواب دید پر اس کا فیصلہ کرتے ہیں اس جرم کا، اس کو تعزیرات کہتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ ٹھیک ہے. اب ذرا سا اپنے عقل سے آپ سب سوچئے کہ یہ جو 5 گناہ ہیں اس میں سب سے بڑا گناہ کون ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں ایک بڑا فساد پیدا ہوتا ہے نا. ایک گناہ ہے اپنا پرسنل ہے، لیکن یہ پرسنل نہیں ہے، یہ سوسائٹی میں پوری معاشرے میں ایک سب سے بیڈ امپیکٹ کس گناہ کا پڑتا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ سب؟ ظاہر سی بات ہے زنا کا. زنا کا پڑتا ہے نا. زنا کا سب سے بیڈ امپیکٹ جو پڑتا ہے نا وہ زنا کا پڑتا ہے. آئیے اور سنیے. کیونکہ چوری ہوئی تو پیسہ ہی گیا نا، ڈاکہ گیا تو پیسہ ہی گیا نا. کسی پاک دامن عورت پر اگر کسی نے کوئی تہمت لگائی تو اس عورت پہ تو کوئی حملہ نہیں ہوا، اس کی عزت پہ آج تہمت لگائی گئی، دور سے ہی کچھ کیا نہیں گیا، کہا گیا. تو حالانکہ وہ بھی بہت سخت گناہ ہے لیکن اس میں بھی نقصان نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بعد میں امید ہے کہ پاک دامن ہے تو اس کی پاک دامنی تو واضح ہو ہی جائے گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب بہت سارے منافقین نے الزام لگایا ہے نا، واقعہ افک جو تھا، تو بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی بالکل واضح ہو گئی. ایسے ہی اگر کوئی مومن عورت ہے وہ پاک دامن ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کو خود واضح کر دیں گے. لیکن زنا کیا ہے بھائی، ہے نا. اس میں کچھ نقطے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ جب کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہلاکت کا مترادف ہوتا ہے، غصہ اس طرح سے ہوتا ہے نا، ہے نا. اور جس جگہ پہ زنا عام ہو جائے، جس کمیونٹی میں زنا عام ہو جائے تو وہاں پر نسب بھی محفوظ نہیں رہتا ہے، نسب محفوظ نہیں رہتا. امریکہ جب آپ جائیں گی تو امریکہ میں، چلیے میں امریکہ نام نہیں لیتا، کوئی سپر پاور ہے ورلڈ کا، آپ وہاں جائیں گی تو وہاں پر بچے کے آگے باپ کا کالم نہیں ہوتا ہے، کس کا کالم ہوتا ہے؟ ماں کا ہوتا ہے نا. اور اس سوسائٹی میں شادی بہت آکورڈ چیز ہے نا. بغیر شادی کے آپ وہاں پہ مطلب کہ بچہ پیدا کیجئے، زنا جس کو کہتے ہیں. اب پتا چل رہا ہے کہ کسی عورت کے 4 بچے ہیں تو اس کے 4 باپ ہیں.
اور باقاعدہ لیگل ہے وہاں کی، مطلب وہاں کی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کیا خبر ہے بھائی؟ تو جس سوسائٹی میں زنا عام ہوتا ہے نا، تو وہاں پر نسب محفوظ نہیں رہتا ہے۔ اور ایک بات اور غور کیجیے کہ دنیا میں جہاں کہیں کوئی بدامنی، فتنہ، فساد ہوتا ہے، تو اس کا بیشتر سبب کوئی عورت ہوتی ہے یا مال ہوتا ہے، بیشتر سبب عورت ہوتی ہے یا پھر مال ہو گیا، روپیہ پیسہ۔ تو اسلام نے اس بگاڑ کے دروازے کو ہی بند کیا ہے نا؟ کیا سزا بتائی گئی؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر مرد کا ذکر بعد میں ہے، عورت کا ذکر پہلے ہے۔ عورت زانیہ کا ذکر پہلے ہے، مرد زانی کا ذکر بعد میں ہے۔ ایسا کیوں؟ عام طور سے قرآن کریم کا جو انداز ہے وہاں پہ تو عورت کا نام ہی نہیں آتا، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جائے گا، تو اس سے مراد مسلمان مرد اور عورت دونوں ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے خود عورت کو ایک مقام دیا ہے، ان کو بالکل ایسا عفت اور پاک دامنی کا درجہ دیا ہے کہ ان کا نام بھی اس کو بالکل ایسے ہی لے لے، یہ گوارا نہیں۔ لہذا قرآن نے بھی عام طور سے عورتوں کے لیے الگ سے بات نہیں ذکر کرتی ہے کہ عورت، کیونکہ عورت کی جو سطر ہے نا، جو اس کی حیا ہے نا، اس کو ملحوظ قرآن نے الفاظ میں بھی رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہا جائے گا، اس سے مراد عورت بھی ہو جائے گی، مرد تو ہوں گے، ہے نا؟ اسی طرح سے یہاں پر جو ذکر ہے بالکل واضح طور پر کیا گیا ہے، یعنی کہ جب کوئی زنا کر لیا تو مطلب یہ کہ آپ نے تو اپنی عفت کو چاک کر دیا نا، جو آپ کا ستر تھا، جو آپ کی عفت تھی، جو آپ کی حفاظت ہے نا تھی، آپ نے اپنے آپ کو خود مطلب کہ بالکل عام کر دیا، ہے نا؟ برائی میں خود کو خود گرا دیا۔ اسلام نے تو آپ کو ایک وقت اور عزت دی تھی، اب جب آپ نے خود اپنے پردے کو چاک کر دیا، ہے نا، اپنے آپ کو بے حیا بنا دیا، اپنے اپنے آپ مستورات ہیں، یعنی آپ چھپے ہونے والی چیز ہے، آپ نے خود کو جب بالکل واضح کر دیا، تو پھر اب بچا کیا؟ تو اس عورت کے لیے بالکل واضح طور پر ذکر کیا گیا، زنا کرنے والی عورت، مومن عورت کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہاں پہ یہ مت سوچیے کہ عورت کی بات کی جا رہی ہے، مطلق عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مطلق عورت تو بالکل پردے والی چیز ہے، اس کا ادب اور احترام ہے۔ یہاں پر اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو زنا کرنے والی، لہذا جس قدر اس نے بالکل سنگین جرم کیا ہے، تو اس نے اپنی بے حیائی کا کام کیا ہے، لہذا اس کی بے حیائی کو اسی طرح سے پکارا بھی جا رہا ہے، الزانیۃ والزانی، واضح طور پر کوئی رعایت نہیں اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عام طور سے اللہ تبارک و تعالی جب بیان کرتے ہیں نا، تو مرد عورت کو تو کہیں بیان کرنا ہی ہوتا ہے تو پہلے مرد کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد عورت کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے آگے اسی میں سورہ نور میں چوری کا ذکر ہے، تو چوری میں پہلے چور کا ذکر ہے، پھر چورنی کا ذکر ہے، السارقۃ والسارق، السارق والسارقۃ، یعنی چور مرد، چور عورت، وہاں پہ یہ چیز۔ لیکن زنا میں زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، عورت کا ذکر پہلے ہے۔ کیوں؟ اس کے مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جیسے کہ عورت تھوڑی کمزور ہوتی ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ زنا کر لیا اس نے تو اس کو معاف کر دیا جائے، نہیں، اس کمزور اگرچہ ہے لیکن اس کا ذکر پہلے اس واسطے ہے کہ وہ کمزوری کے باوجود معافی کی مستحق نہیں ہے، اس کو اس کی سزا دی جائے گی اگر مسلم حکومت ہے، اس کی سزا ثابت ہو گئی تو۔ دوسری چیز حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ زنا ایسا عمل ہے نا کہ جب تک عورت خود اقدام نہ کرے، ہے نا، خود جو ہے اس راہ پر نہ چلے، تو عام طور سے ایسا ہو نہیں پاتا ہے کہ زنا ہو جائے۔ جب تک کہ عورت خود دعوت نہ دے، برائی کی طرف خود ایک قدم نہ بڑھائے، کہتے ہیں لفٹ نہ دے، جب کوئی عورت لفٹ دیتی ہے تبھی زنا کا عمل ہوتا ہے۔ لہذا عورت کو پہلے بتایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے۔ مرد تو مرد ہے، وہ تو مطلب ہے ہی گیا گزرا، ہے نا، اس کو موقع مل گیا، لیکن آپ نے موقع دیا کیوں؟ اس لیے پہلے عورت کا ذکر۔
اب ایک اور بات ہے، اس کو ساتھ میں رکھ کر کے ہم لوگ آج کے تفسیر ختم کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت زیادہ بھی ہو گیا، ایک وہ ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ فجلدو، ہے نا، مطلب اس کو کوڑا مارا جائے تو کیسے مارا جائے گا، تو اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ ایسے کوڑے مارے جائیں کہ جو چمڑے پر تو اثر کریں لیکن گوشت پر اس کا اثر نہ جائے، ہے نا، ایسا نرم کوڑا نہ ہو کہ چمڑے پر بھی اثر نہ ہو، اور ایسا سخت کوڑا بھی نہ ہو کہ گوشت پر اس کا اثر چلا جائے، ہے نا، بلکہ مراد سزا دینا ہے کسی کی، ہے نا، تو ایسی چیز نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 100 کوڑے والی سزا ہے نا، یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے، کنوارے لوگوں کے لیے، اور جو عورت یا مرد شادی شدہ ہیں اور وہ زنا کر رہے ہیں تو پھر ان کے لیے تو سیدھے سیدھے سنگسار ہے، یعنی کہ ان کو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک آخر بات ہے کہ اسلام میں سزا تو اتنی سخت ہے نا، زنا کی سزا اتنی سخت ہے، تو کیا سب کو اسی طرح سے پکڑ پکڑ کے زنا کے نام پر کوئی مارنے لگے تب، کوئی کسی کو پھنسا دے تب، ہے نا، ایسے ہی کسی کو ہوا، کسی کو غلط طریقے سے پھنسا دیا اور اس کو کہے کہ یہ زنا ہے، دشمنی نکال لے اور اس کو مروا دے زنا کے نام پر تب؟ تو اسلام نے اس کی بھی بہت زبردست گھیرا بندی کی ہے، ایسے ہی نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے زنا کیا، اس کے تعلق سے زنا کا جرم ثابت کیسے ہو پاتا ہے، کن ثبوت کی ضرورت ہے، اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، اور اگر کوئی جھوٹی تہمت لگاتا ہے اور وہ اس کی زنا وہ ثابت نہیں کر پاتا ہے، اپنی بات کو جو تہمت لگا رہا ہے ثابت نہیں کر پاتا ہے، تو اس تہمت لگانے والے پر کیا اسلام نے اس کی سزا رکھی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔